السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نور جہاں اپنے بہت سے مراحل سے گزر کے بالآخر اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ آخر کار اس نور جہاں کا بہت برا انجام ہونے والا ہے۔ سنبل جس نے بالآخر زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور کمیل کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اب جب کہ اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو جاتی ہے، کارڈز چھپ کے آتے ہیں تو وہ نور بانو سے کہتی ہے کہ میرے لیے ایک کارڈ ایکسٹرا ضرور رکھنا، میں کسی کو خود جا کے وہ کارڈ دینا چاہتی ہوں، شادی پہ انوائٹ نہیں کرنا چاہتی، صرف دکھانا چاہتی ہوں کہ میں زندگی میں کس قدر آگے بڑھ گئی ہوں۔ اور بہت دبنگ انٹری دیتی ہے نور جہاں کے گھر پہ، اور اس نور جہاں کو ایسے منہ توڑ جواب دیتی ہے کہ وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے کہ یہ وہی سنبل ہے جو میرے گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی تھی، دن رات میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، ہر ایک دو گھنٹے بعد جسے میں کافی کے لیے آواز دیتی تھی تو کافی کا مگ میری آواز پوری ہونے سے پہلے ہی میرے ٹیبل پہ پڑا ہوتا تھا۔ سنبل نور جہاں کو سنا دیتی ہے کہ اس قید خانے سے نکل کے مجھے پتا چلا کہ میری اپنی بھی کوئی شخصیت ہے، میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، اگر میں یہیں پڑی رہتی تو شاید میں اپنے آپ کو کبھی پہچان نہ پاتی اور نہ ہی یہ سمجھ پاتی کہ زندگی کی خوشیوں پر میرا بھی کوئی حق بنتا ہے۔ اور جاتے جاتے نور جہاں کے بیٹوں کو نامرد بھی کہہ جاتی ہے۔ اب ماہا جو سفیر کے ساتھ وہیں بیٹھی ہوتی ہے نور جہاں کی، جب اس طرح سے بے عزتی ہوتے دیکھتی ہے سنبل کے ہاتھوں تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہے۔ اور نور جہاں جس کا پارا سنبل کی باتیں سن کے ہائی ہو چکا ہے، اس کے جانے کے بعد جب اس کی نظر ماہا پہ پڑتی ہے اور اسے خوش ہوتے ہنستے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کا غصہ تو مزید بڑھ جاتا ہے، لیکن سوائے پیچ و تاب کھانے کے وہ کچھ کر بھی تو نہیں سکتی کہ اس ماہا کو تو وہ خود منتیں کر کے اپنے گھر پہ لائی ہے، صرف اپنے خاندان کے وارث کی وجہ سے۔ پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد سفینہ حنیت سے انسیہ کے بارے میں بات کرتی ہے، اسے سمجھاتی ہے کہ حنیت، زندگی بہت لمبی ہے اور بیٹیوں کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونا پڑتا ہے، ان کی کیئر کرنا پڑتی ہے۔ دراصل وہ حنیت کو سمجھانا چاہتی ہے کہ انسیہ کی پیدائش پہ جس طرح سے اس گھر میں سوگ منایا گیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آگے چل کے انسیہ کو اس کے حصے سے بھی دستبردار کر دیا جائے گا۔ ابھی اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر چاہیں تو اپنی بیٹی کا مستقبل سیکیور کر سکتے ہیں، اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے اگر ابھی سے ہم اس کے نام لگا دیں تو ہم بھی مطمئن ہو جائیں گے اور ہماری بیٹی بھی آگے چل کے خوش رہے گی، کہیں یہ نہ ہو کہ آگے چل کے ہماری بیٹی کو زندگی میں آزمائشیں جھیلنی پڑیں۔ حنیت کو سفینہ کی بات سمجھ آ جاتی ہے اور وہ اس سے متفق بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی ماں سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی ماں تو صاف طور پہ حنیت کو سمجھا دیتی ہے کہ سب سے پہلے اختیار شاہ، اس کے بعد کوئی اور۔ تو حنیت کو پہلی بار اپنی ماں کی بات بہت ہی بری لگتی ہے کیونکہ اس دفعہ معاملہ اس کی بیٹی کا ہے اور اس کی ماں پوتا پوتی میں اتنا فرق کر رہی ہے، تو وہ غصے میں اپنی ماں کے سامنے کہتا ہے کہ میری بیٹی کسی سے کم نہیں ہے۔ نور جہاں جب حنیت کی یہ بات سنتی ہے تو شدید غصے میں آ جاتی ہے اور اس کا غصہ دوسرے بیٹے پہ نکلتا ہے۔ سفیر کو صاف طور پہ منع کر دیتی ہے کہ اپنی بیوی سے کہہ دے کہ وہ جاب نہیں کرے گی کیونکہ یہ ہمارے خاندان کی روایت کے خلاف ہے۔ لیکن اس بار سفیر بھی اپنی بیوی کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ آپ میری بیوی کو جاب کرنے سے نہیں روک سکتی، اس کا پورا حق ہے جاب کرنے کا، لیکن نور جہاں بھی سفیر کو اپنا آخری فیصلہ سنا دیتی ہے کہ یہ میرا حکم ہے، تو سفیر کو بالآخر جا کے اپنی بیوی سے بات کرنا ہی پڑتی ہے۔ جا کے ماہا سے کہتا ہے کہ وہ جاب چھوڑ دے، لیکن ماہا کو اچھے سے اندازہ ہے کہ یہ سفیر کے نہیں بلکہ اس کی ماں کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہ دیکھ چکی ہے کہ نور جہاں کے تینوں بیٹے اس کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اور اگر ماں حکم دے تو اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اس لیے ماہا بھی دو ٹوک سفیر سے کہہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں لیکن اپنی جاب ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ سفیر تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ماہا اتنی سنگین بات بھی کہہ سکتی ہے۔
اور اپنی جاب کو لے کر اتنی سیریس ہے کہ اپنے رشتے کو بھی اس کے لیے ختم کر سکتی ہے۔ اب سفیر منتوں ترلوں پہ اتر آتا ہے اور دوسری طرف جب ماہا اور سفینہ کی بات ہوتی ہے تو سفینہ مذاق ہی مذاق میں ماہا کو چڑھانے لگتی ہے کہ حیرت ہے، تم تو ان کی چہیتی بہو ہو، آخر تم نے انہیں اکلوتا وارث دیا ہے تو ہر چیز تو تمہاری مرضی سے ہی ہوتی ہے، تو بھلا تمہیں ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات تو ماہا کو پتا ہے کہ نور جہاں کے رولز تو سبھی بہوؤں کے لیے بہت سخت ہیں اور ان کی عادت ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کی۔ اب نور جہاں سفیر کو بار بار اپنی بیوی کو منع کرنے کو کہتی ہے تو سفیر ایک دفعہ پھر ماہا کی ریکویسٹ کرنے لگتا ہے، لیکن اس بار ماہا سفیر پر فیصلہ چھوڑ دیتی ہے کہ یا تو تمہاری اماں یا پھر تمہاری بیوی اور تمہارا بیٹا، تمہیں فیصلہ لینا ہوگا کہ تم ان میں سے کس کو چوز کرتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے میں سفیر کیا کرے گا، یہی کہ ماہا اور اپنے بیٹے کو لے کر حویلی سے چلا جائے گا، یا پھر یہ کہ اپنی ماں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میری بیوی جاب ضرور کرے گی کیونکہ اس نے اس گھر میں آنے سے پہلے ہی اپنی شرائط سامنے رکھ دی تھیں اور آپ نے اس وقت منظور بھی کی تھیں، جس کی وجہ سے نور جہاں کو مزید طیش چڑھے گا اور احساس بھی ہو جائے گا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اور دوسری طرف نور بانو جو ہمیشہ چپکے اپنے والد کی قمیض گلے سے لگا کے روتی ہے، ان کی آخری وصیت کو یاد کرتی ہے کہ کس طرح سے نور جہاں کے تینوں بیٹوں نے میرے باپ پر ٹارچر کیا، اور بالآخر نور بانو یہ بات مراد کو بھی بتا ہی دیتی ہے، کیونکہ مراد کو تو یہی لگتا تھا کہ اس نے جو نور بانو کے باپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑا تھا، نور بانو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ ٹیرس پہ کھڑی مراد سے رو رو کر بات کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ وہی قمیض ہے جو تم نے اور تمہارے بھائیوں نے مل کے پھاڑی تھی، میرے باپ کو مارا تھا، اور اسے صاف طور پہ کہہ دیتی ہے کہ مراد میں تمہارے ساتھ مزید جھوٹی زندگی نہیں گزار سکتی۔ مراد تو جب یہ سنتا ہے تو ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ نور بانو کو اس کے متعلق سب پتا تھا اور یہ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ نور بانو کی منتیں کرتا ہے کہ نور بانو یہ ظلم مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں یہ حقیقت پتا ہے، میں دل ہی دل میں اس بات پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھ سے سچ میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نور بانو کو احساس ہو کہ مراد سچ میں بہت شرمندہ ہے اور وہ اسے معاف کر بھی دے، کیونکہ بہرحال نور بانو کو بھی تو مراد سے محبت ہوئی تھی، معاف کرے یا نہ کرے بہرحال۔ دوسری طرف نور جہاں تو بالکل اکیلی رہ گئی ہے، کیونکہ اس بار نور جہاں کا سب سے اوبیڈینٹ بیٹا جو اپنی ماں کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملاتا تھا، اس بار اپنی بیٹی انسیا کے لیے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تکرار کرے گا، لڑے گا کہ انسیا میری بیٹی ہے، مجھے فخر ہے اس بات پر۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نور بانو مراد کی غلطی معاف کر دے گی یا پھر اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔